بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں سید محمود بخاری، چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن، اپنے پیارے کسان بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ شوگر مل مافیا کس طرح سے کسانوں کا استحصال کرتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اور حکومت وقت کو بھی بتا دوں کہ 3 شوگر مل نے، شکر گنج شوگر مل، تاندے والا شوگر مل اور چنار شوگر مل نے ابھی تک کسانوں کے پچھلے سال کے 63 کروڑ روپے کے لگ بھگ تقریباً جو ہے وہ دینے ہیں، ان غریب کسانوں کا دینا ہے جو دن رات محنت کر کے اس صنعت کو چلانے کا سبب بنتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتا دوں کہ ہماری یہاں پہ عدالت عالیہ نے بھی ایک سٹے جاری کر دیا ایک شوگر مل کو کہ وہ جو پیمنٹ کے حوالے سے، جس کی وجہ سے بھی کسانوں کی پیمنٹ رکی ہوئی ہے، میں عدالت کے گوش گزار بھی کرنا چاہوں گا کہ خدارا اس سٹے کو ختم کیجئے۔ اس سٹے کی بنیاد پر جو ہے وہ کسانوں کا استحصال یہ شوگر مل مافیا جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ اب میں آؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ شوگر مل جو والے ہیں وہ کس طرح سے کسانوں کا استحصال کرتے ہیں۔ اور کسان جو ہے جب تک اس کو اویئرنیس نہیں ہوگی، جب اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارا کس طرح سے استحصال کیا جاتا ہے، وہ جو سال بھر کی محنت ہے، وہ گرمی اور سردی ہے اور وہ جو تپش ہے، اس کو برداشت کرنے کے بعد، سانپوں سے ڈسے جانے کے بعد اور اس پہ اخراجات کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جب گنے کا ریٹ ہوتا ہے اور اس وقت کسانوں کا استحصال کیا جاتا ہے، اور وہ گنے کا ریٹ جو ہے وہ جو شوگر کانٹینٹ ہے، جو اس کی مٹھاس ہے، جو اس کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے، وہ ہے 8.5% کے اوپر یہ 425 روپے کا جو ہے جو ریٹ سندھ نے مقرر کیا، اور 400 روپے کا مٹھاس کے اوپر جو ہے وہ پنجاب حکومت نے مقرر کیا۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گنے کی دن بہ دن جو ہے وہ ریکوری بڑھتی ہے اور اس کے اندر جو اضافہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر ایک 100 کلو گنے کے اندر سے تقریباً 8.5 کلو چینی نکلے گی، پھر اسی 100 کلو گنے میں سے 9 کلو چینی نکلے گی، پھر اسی 100 کلو سے 10 کلو چینی نکلے گی، پھر اسی 100 کلو گنے میں سے 11 کلو چینی نکلے گی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کا فائدہ جو ہماری شوگر کین پالیسی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ کسانوں کو پہنچنا چاہیے، پہنچایا جائے گا، آج تک اس پہ کوئی حکومت بھی عمل درآمد نہیں کر سکی، جو باعث شرم ہے اور باعث مذمت ہے۔ اور دوسری چیز، جب یہ ریٹ مقرر ہوتا ہے اور اس وقت یہ جو جتنی مافیاز ہیں، مافیاز حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعلیٰ میری نہیں سنے گا، کسانوں کی نہیں سنے گا، آپ کا جو سیکٹری ہے، جو بیوروکریسی ہے، وہ ہماری کوئی بات نہیں سنے گی، نہ ہمیں مشاورت کا حصہ بنائیں گی، اور وہ بیٹھ کے جو ہے وہ اس کا ریٹ طے کر لیں گے۔ نہ ہمارے اخراجات کو گنا جاتا ہے، نہ ہمارے نفع کو گنا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی ملازم ہے، اس کو بونس بھی دیا جاتا ہے، اس کو ہاؤس رینٹ بھی دیا جاتا ہے، اس کو میڈیکل بھی دیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسان کمیونٹی کے لیے کیا اس طرح کی کوئی مراعات رکھی گئی ہے؟ یہ وہ کسان ہے جو اس ملک کے اندر اناج مہیا کرتا ہے، یہ وہ کسان ہے جو صنعت کے چلنے کا سبب بنتا ہے، یہ وہ کسان ہے جو ایک عام ریڑھی والے کا ٹھیلا چلانے کا سبب بنتا ہے۔ خیر، میں بات کر رہا تھا کہ شوگر مل والے کس طرح سے استحصال کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم گنا جو ہے وہ پوری سال بھر کی محنت کے بعد وہاں پہ لے جاتے ہیں ان کی دروں کے اوپر، شوگر ملوں کے اوپر، تو وہاں پہ ان کا کیا رویہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں، مگر میں بتاؤں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کٹوتی ہوتی ہے۔ اور کٹوتی کیا ہوتی ہے؟ آج
کوئی کسی کا سائیکل چرا لے اس کے اوپر ایف آئی آر، کوئی کسی کی بھینس چرا لے اس کے اوپر ایف آئی آر، کوئی بھی کسی کی کوئی چوری کر لے اس کے اوپر ایف آئی آر، مگر یہاں پہ ڈکیتی کی جاتی ہے کھلے عام کسانوں سے۔ مثال کے طور پہ 500 من کی جو ہے وہ ایک ٹرالی ہے، اس 500 من کی ٹرالی میں سے 30 سے 40 من کا وزن جو ہے وہ کاٹ لیا جاتا ہے۔ اگر کسان پوچھے تو اس کو الٹا بے عزت کیا جاتا ہے، اور اگر ہم یہ شکایت بیوروکریسی کے پاس لے کے جائیں تو وہ بھی ہماری سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی کارروائی کرتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جو 2020 کی حکومت تھی، اس وقت ہم نے کسانوں نے مطالبہ کیا، اس وقت کی حکومت نے ایک بہت اچھا کام کیا، اور وہ کام یہ کیا کہ وہ 2020 آرڈیننس شوگر کین جو ہے وہ کنٹرول ایکٹ کا وہ نکالا، اور اس کے اندر واضح طور پہ لکھا کہ آپ یہ شوگر ملیں جو ہے وہ 10 نومبر سے پہلے چلائیں گے، اگر نہیں چلائیں گے کہ 50 لاکھ روپے یومیہ جرمانہ ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ بات کہی گئی کہ اگر آپ وقت کے اوپر پیمنٹ نہیں کریں گے تو شوگر مل مالک کے خلاف ایف آئی آر ہوگی۔ تیسری چیز یہ لکھی گئی کہ اگر آپ جو پیمنٹ لیٹ کرے گا وہ 11% کے حساب سے جو ہے وہ کاشتکار کو دینے کا پابند ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں جو اس میں اچھی تھیں، اور اس کے اندر میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا کہ اس وقت کے کین کمشنر محمد زمان وٹو صاحب جو ہیں، انہوں نے بڑا فعال کردار ادا کیا کی گئی ہے۔ یہ وہ کسان ہے جو اس ملک کے اندر اناج مہیا کرتا ہے، یہ وہ کسان ہے جو صنعت کے چلنے کا سبب بنتا ہے، یہ وہ کسان ہے جو ایک عام ریڑھی والے کا ٹھیلا چلانے کا سبب بنتا ہے۔ خیر، میں بات کر رہا تھا کہ شوگر مل والے کس طرح سے استحصال کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم گنا جو ہے وہ پوری سال بھر کی محنت کے بعد وہاں پہ لے جاتے ہیں ان کی دروں کے اوپر، شوگر ملوں کے اوپر، تو وہاں پہ ان کا کیا رویہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں، مگر میں بتاؤں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کٹوتی ہوتی ہے۔ اور کٹوتی کیا ہوتی ہے؟ آج کوئی کسی کا سائیکل چرا لے اس کے اوپر ایف آئی آر، کوئی کسی کی بھینس چرا لے اس کے اوپر ایف آئی آر، کوئی بھی کسی کی کوئی چوری کر لے اس کے اوپر ایف آئی آر، مگر یہاں پہ ڈکیتی کی جاتی ہے کھلے عام کسانوں سے۔ مثال کے طور پہ 500 من کی جو ہے وہ ایک ٹرالی ہے، اس 500 من کی ٹرالی میں سے 30 سے 40 من کا وزن جو ہے وہ کاٹ لیا جاتا ہے۔ اگر کسان پوچھے تو اس کو الٹا بے عزت کیا جاتا ہے، اور اگر ہم یہ شکایت بیوروکریسی کے پاس لے کے جائیں تو وہ بھی ہماری سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی کارروائی کرتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جو 2020 کی حکومت تھی، اس وقت ہم نے کسانوں نے مطالبہ کیا، اس وقت کی حکومت نے ایک بہت اچھا کام کیا، اور وہ کام یہ کیا کہ وہ 2020 آرڈیننس شوگر کین جو ہے وہ کنٹرول ایکٹ کا وہ نکالا، اور اس کے اندر واضح طور پہ لکھا کہ آپ یہ شوگر ملیں جو ہے وہ 10 نومبر سے پہلے چلائیں گے، اگر نہیں چلائیں گے کہ 50 لاکھ روپے یومیہ جرمانہ ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ بات کہی گئی کہ اگر آپ وقت کے اوپر پیمنٹ نہیں کریں گے تو شوگر مل مالک کے خلاف ایف آئی آر ہوگی۔ تیسری چیز یہ لکھی گئی کہ اگر آپ جو پیمنٹ لیٹ کرے گا وہ 11% کے حساب سے جو ہے وہ کاشتکار کو دینے کا پابند ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں جو اس میں اچھی تھیں، اور اس کے اندر میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا کہ اس وقت کے کین کمشنر محمد زمان وٹو صاحب جو ہیں، انہوں نے بڑا فعال کردار ادا کیا، اور انہوں نے کسانوں کی بہتری کے لیے بہت سی اصلاحات کی۔ اور یہاں تک میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی کوئی عام کسان جو ہے وہ فون کرتا تھا تو وہ ان کی بات سنتے تھے اور اس کا ازالہ کیا جاتا تھا۔ کسی شوگر مل والے کو یہ جرت نہیں تھی۔ ان 3 سالوں کے اندر نہ کسی کی کٹوتی ہوئی، ان 3 سالوں کے اندر نہ کسی کی پیمنٹ رکی، اور آج یہ حال ہے کہ آج کٹوتیاں بھی ہو رہی ہیں۔ کبھی جناب اس کی اقسام کے اوپر
کہ یہ ویرائٹی ہے، یہ نان ویرائٹی ہے، کبھی کچی پوری اور پھوری کے نام کے اوپر، اور یہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے اور کوئی ہماری سننے والا نہیں ہے۔ ہم تو لوٹے پوٹے کسان ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اور کوئی کام کر نہیں سکتے۔ ہم اپنی زمینوں پہ ہل چلا کے جو ہے وہ اپنے شہریوں کو، اپنے پاکستانیوں کو جو ہے وہ اناج مہیا کرتے ہیں اور پھل مہیا کرتے ہیں۔ آپ اور لائف سٹاک کے آپ دیکھ لیں کہ دودھ کا جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں، آپ کے لیے گوشت فراہم کرتے ہیں، آپ کی صنعت جو ہے وہ چلتی ہے، تو اس کے ساتھ آپ یہ زیادتی کرتے ہیں۔ آپ کس طرح سے یہ ممکن ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کسان کو جو ہے وہ پریشان کرو گے؟ اور ابھی تک میں حیران ہوں کہ 63 کروڑ روپے جنہوں نے کسانوں کا، غریب کسانوں کا روکا ہوا ہے، کیا حکومت کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ متعلقہ شوگر ملوں کے خلاف ایکشن لے؟ مجھے یاد ہے کہ پچھلی حکومت نے 2021 میں شاید جو ہے وہ ایک شوگر مل والے کو چاہے چند گھنٹوں کے لیے گرفتار کیا گیا۔ جب تک آپ جزا و سزا کا نظام نہیں رکھیں گے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جزا اور سزا کا نظام نہیں کریں گے تو اس وقت تک جو ہے وہ اس میں بہتری نہیں آ سکتی۔ میں یہ کہتا ہوں، اور پھر ایک ایسا شخص جس نے کسانوں کے لیے کام کیا، اور میری مراد محمد زمان وٹو صاحب جو سیکٹری فوڈ بنے، تو انہوں نے کسانوں کے لیے بہت سی بہتر کام کیے، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ مختلف اضلاع کے اندر آتے تھے، کھلی کچہریاں کرتے تھے، اور کسانوں کو جو ہے جو مسائل ہوتے تھے ان کو وہ حل کرتے تھے۔ آج تو یوں لگ رہا ہے ہو کا عالم ہے کہ جو کچھ جو ہے وہ شوگر مل والے چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ نہ کوئی ڈپٹی کمشنر سننے والا ہے، نہ اسسٹنٹ کمشنر سننے والا ہے، نہ چیف سیکرٹری صاحب سننے والے ہیں، نہ ہی وزیر اعلیٰ صاحب سننے والے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں جو مٹھاس کا فائدہ ہے وہ ہمیں پہنچایا جائے، اور ہمیں جب آپ پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی تو پھر کسان کو فائدہ ہوگا، کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ اگر اسی طرح آپ استحصال کریں گے تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرح دن بدن جو ہے وہ خوراک کی کمی واقع ہو رہی ہے، تو پھر یہی آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ملک کو شاد و آباد رکھے، میری پاک فوج کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ ہمارے تمام اداروں کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، اور ان کو بھی توفیق دے کہ وہ اپنے کسانوں کے لیے بہتری کے لیے کام کریں، اور جو میں نے یہ نکات بتائے ہیں ان کو دیکھے، اور اس کے اوپر جو کسانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ میں اگلی انشاءاللہ تعالی گفتگو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کٹوتی کے اوپر اربوں روپے کسانوں کی جیب سے نکلتا ہے۔ تو میں یہی دعا گو ہوں، خدا کرے کہ عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔